السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم، صدق اللہ العظیم۔ مدارس سے ہوئے ہیں علم کے کوہ گرا پیدا، مدارس سے ہوئے ہیں علم کے کوہ گرا پیدا، مدارس سے ہوئے ہیں ملک و دین کے پاسباں پیدا، مدارسی اسلام و امن اور صلح کل کے گہوارے، مدارس سے ہوئے ہیں ملت کے سچے باغباں پیدا۔ محترم حضرات، مدارس اسلامیہ کی اہمیت اور فضیلت پر میں نے کچھ عرض کرنے کی جسارت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بات کہنے اور ہم سبھی کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح پڑھنے لکھنے کے لیے بہت سارے کارخانے یا مراکز ہیں، جن میں سے کچھ اسکول کہلاتے ہیں، کچھ کالج کہلاتے ہیں، کچھ کو مدارس و مکاتب کے نام سے جانا جاتا ہے، ان میں ہر ایک کے معیار مختلف اور سطح الگ الگ ہوئے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے مدرسہ کو بھی عربی زبان یا عربی علم و فنون، فقہ و دینیات، تفسیر و حدیث سکھانے کا ایک مرکز یا کارخانہ ہے، لیکن در حقیقت مدرسہ وہ ہے جس کو مفکر اسلام حضرت مولانا ابوالحسن علی میاں نظوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میں مدرسہ کو نائبین رسول و خلافت الہی کا فرض انجام دینے والے اور انسانیت کو ہدایت کا پیغام دینے والے، تحفظ و بقا کا راستہ دکھانے والے اور افراد پیدا کرنے والوں کا ایک مرکز سمجھتا ہوں۔ میں مدرسہ کو آدمگیری اور مردم سازی کا کارخانہ سمجھتا ہوں۔ سامعین بات تمکین، اس میں کوئی شک نہیں کہ مدرسہ ایک پاور ہاؤس کی طرح ہے۔ جس طرح پاور ہاؤس کے اندر بجلی کا سارا کنٹرول اپنے سسٹم کے ساتھ موجود ہوتا ہے جو شہروں اور آبادیوں کو روشنی سے منور کرتا ہے اور جگمگا دیتا ہے، بالکل اسی طریقے سے مدرسہ ایک پاور ہاؤس کی طرح ہے اور ان کے افراد دو اشخاص سسٹم ہیں۔ جب بھی معاشرے اور سوسائٹی میں بے دینی کی ظلمت و تاریکی چھاتی ہے، شرور و فتن معاشرے پر اپنا تاریک سایہ پھیلانے لگتے ہیں، تو انہی مدرسے کے افراد دو اشخاص اپنے علم کی بجلی سے بلب بن کر ظلمت کدہ معاشرے کو روشنی سے منور کرتا ہے۔ حضرات گرامی، اتنا ہی نہیں بلکہ آج بھی جب کبھی عالم وجود میں کفر و شرک کا بحران آیا، ظلمت و ضلالت کے شہدائیوں نے ہر حقیقت سے انکار کرنا شروع کیا اور ڈنکے کی چوٹ پہ کہنے لگے کہ دنیا میں صرف ایک حقیقت زندہ ہے اور سب حقیقتیں مر چکی، اخلاقیات مر چکے، صداقت مر چکی، صرف ایک حقیقت باقی ہے اور منافع اٹھانا اور اپنا کام نکالنا ہے۔ وہ ہر قیمت پر عزت بیچ کر، شرافت بیچ کر، ضمیر بیچ کر، اصول بیچ کر، خودداری بیچ کر صرف چڑھتے سورج کا پجاری بنتا ہے۔ تو ایسے پرخطر دور میں وہی مدرسہ صفہ جو تاریخ اسلام کا سب سے پہلا مدرسہ ہے، جس کی بنیاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی، اور اسی مدرسہ صفہ کے نقش قدم پر چلنے والے مدارس اسلامیہ نے میدان میں اتر کر بابان کے دول یہ اعلان کیا اور ان باطل پرستوں سے للکار کر کہا کہ باطل افکار و خیالات کے پجاریوں، معجزت کے پرستاروں، ضلالت و گمراہی میں ٹانگ ٹوئیاں مارنے والوں، کان کھول کر سن لو، حقیقت یہ نہیں جو تم کہتے ہو، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ذلت میں بعض مرتبہ وہ عزت ہے جو بڑی سے بڑی عزت میں نہیں۔ سب سے بڑی طاقت خدا کی طاقت ہے، سب سے بڑی صداقت خدا کی صداقت ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ آج بھی جب کبھی عالم اسلام نے ضلالت و گمراہی، کفر و شرک، بدعت و خرافات کا بحران آتا ہے، ظلمت و تاریکی اپنا پیر پھیلانا شروع کرتی ہے، شرور و فتن کے بادل منڈانے لگتے ہیں، تو انہی مدارس اسلامیہ کے جیالے اور عزم و استقلال کے پہاڑ اس بحران کا مقابلہ کرتے ہیں اور ان کے بڑھتے قدم کو اکھاڑ پھینکتے ہیں اور ان بادلوں کو نسیم ہدایت کے جھونکے سے اڑا ڈالتے ہیں۔ سامعین بات تمکین، مدارس اسلامیہ کے مقاصد کو مفکر اسلام حضرت مولانا ابوالحسن علی میاں نظوی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ اس طرح واضح کیا ہے۔ یوں تو پہلے مدرسے کی بنیاد مسجد نبوی میں رکھی گئی اور اس مدرسے کا نام صفہ تھا۔ آپ مجھے معاف فرمائیں، میں صحیح النسب مدرسہ اور عالی نسب مدرسہ اسی کو سمجھتا ہوں جس کا شجرہ نسب کعبہ ابراہیمی پر جا کر ختم ہو اور جس کا سلسلہ نسب مسجد نبوی سے ملتا ہو۔ وہ مسجد جس کا سلسلہ نسب کعبہ ابراہیمی پر جا کر ختم نہیں ہوتا، وہ مسجد نہیں بلکہ مسجد زرار ہے، اور وہ مدرسہ جس کا شجرہ نسب مسجد نبوی سے نہیں ملتا، وہ مدرسہ نہیں بلکہ انسانیت کی قدرگاہ ہے۔ ان کا
سلسلہ ابو ذر و سلمان پر ختم نہیں ہوتا، صدیق علی پر ختم نہیں ہوتا، زید و سیدہ عائشہ پر ختم نہیں ہوتا، ان مبلغان دین، ان ہادیان انسانت، ان پیشوان عالم پر ختم نہیں ہوتا، جنہوں نے ہدایت کا پیغام دیا، جنہوں نے قربانی کا پیغام دیا، جنہوں نے خود نقصان اٹھا کر دوسروں کو نفع پہنچانے کا پیغام دیا، جنہوں نے پیغام دیا کہ اپنے گھر میں اندھیرا رکھ کر دوسروں کے گھر میں روشنی کا انتظام کرو، اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر دوسروں کے بچوں کے پیٹ بھرنے اور کھلانے کا انتظام کرو۔ برادران ملت، انہی مذکورہ صفات و عادات کا حامل اور اسی مشن نبی و تحریک صحابہ کو لے کر رواں دواں یہ قافلہ اور نسیم ہدایت سے لہلاتا ہوا چمن اور علم و عمل کی بو سے مہکتا ہوا یہ گلشن جسے آپ مدرسے کی شکل میں دیکھ رہے ہیں، ہماری نیل البلاغ۔ جزاكم الله خيرا وأحسن الجزاء.